رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز سیر کے لیے تشریف فرما تھے کہ راستے میں ایک بندہ تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، بڑا نسلی اور اعلیٰ کوالٹی کا وہ گھوڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے پاس گھوڑا دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ تیرے پاس بڑی اعلیٰ کوالٹی کا جو ہے وہ نسل کا گھوڑا ہے، یہ گھوڑا مجھے فروخت کر دو، کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اتنی قیمت ہے، قیمت میں سودا طے ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو رک اور میں قیمت لے کے آتا ہوں۔ حضور روانہ ہو گئے، پیچھے وہ بندہ کھڑا تھا کہ کوئی اور بندہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ جو ہے گھوڑا یہ بیچنا چاہو گے؟ اس نے کہا اس کا تو مسلمانوں کے نبی کے ساتھ سودا ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، مکر جاؤ میں تمہیں ڈبل قیمت دیتا ہوں، انکار کر دو سودے سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہاں کھڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیمت لے کے جب واپس آئے، جب قیمت لے کے آپ پہنچے حضور نے فرمایا گھوڑا لاؤ جی۔ اس نے کہا جی میں نے تو بیچا ہی نہیں ہے، کون سا گھوڑا، یہ تو میں نے دینا ہی نہیں ہے، صحیح طریقے سے انکار کر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا میرا سودا ہوا ہے اور ابھی تو مکر رہا ہے۔ اس نے کہا جی وہی کوئی نہیں۔ پھر اس نے کہا جی آپ کا جو اسلام ہے، آپ جس مذہب کی بات کرتے ہیں اس میں کیا ہے، یہ جو مسئلہ بن گیا ہے آپ کا اسلام اس ٹاپک کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جو اسلام ہے، جو شریعت ہے، وہ تو یہ کہتی ہے کہ جو بندہ دعویٰ کر رہا ہے وہ گواہ لے کے آئے۔ اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو جس کے اوپر دعویٰ، جو مدعی ہے جس کے اوپر دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہ قسم اٹھا لے، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ اتنا بڑا جھوٹ تو پہلے بول چکا تھا۔ اس نے پوچھا جی گواہ لائیں، گواہ موقع پر موجود تو نہیں تھے۔ فرمایا کوئی گواہ ہے؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بلند کر کے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سودا ہوا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ ڈرا پہلے تھا تو چلا گیا، سارا معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ حضور نے اسے بلایا اور بلا کے فرمانے لگے کہ بھئی آپ موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، آپ موقع پر موجود تھے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ایک بات کا، آپ نے پھر کیسے گواہی دے دی؟ تو انہوں نے جو جواب دیا اللہ اکبر، ایک ایمان کو تازہ کر دینے والا جواب تھا، ایمان کی روح کو تسکین اور لذت دینے والا جواب انہوں نے دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ گھوڑے کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے گھوڑا لیا ہے، آپ کے کہنے پہ ہم نے اللہ کو ماننا ہے، گھوڑا کیا چیز تھی؟ آپ کے کہنے پہ ہم نے جنت اور دوزخ کو ماننا ہے، گھوڑا کیا چیز تھی؟ آپ کے کہنے پہ ہم نے جو ہے وہ فرشتوں کو ماننا ہے اور ہم نے یہ نہیں ماننا تھا کہ ہم نے گھوڑا نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا کہ رب ہے، ہم نے کہا جی یا رسول اللہ ہے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں، موت کے بعد کی زندگیوں کی باتیں اور قیامت تک ہونے والے معاملات کی باتیں ہم نے جب آپ کی زبان سے سنی اور ہم نے لبیک کہا اور سر خم تسلیم کر دیا اور کہہ دیا یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی ہے۔ جب اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کی مان چکے اور آپ کے گھوڑے والی بات نہیں ماننی تھی، ہم نے اس چیز کی گواہی نہیں دینی تھی کہ گھوڑے کا سودا نہیں ہوا، گھوڑا تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، ہم نے تو بڑی 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 چیزیں ہم نے آپ کے کہنے پہ مانی۔ حضور اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ حضور نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور بلند کر کے فرمایا کہ باقی ایک مرد کی گواہی ایک بندے کے قائم مقام ہوتی ہے، جہاں پہ اکیلا میرا خزیمہ چلا جائے گا اس کی گواہی دو مردوں کے قائم مقام ہوگی۔ پوری امت میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پروٹوکول ہے صرف کہ آپ ایک ہونے کے باوجود صرف آپ کی گواہی دو مردوں کے قائم مقام ہے۔ حضور نے فرمایا جسے دو گواہ نہ مل رہے ہو وہ اکیلا میرا خزیمہ لے کے چلا جائے، اللہ تعالیٰ دو گواہیوں کو قبول کر لے گا۔ کیوں؟ میرے خزیمہ کی گواہی دو مردوں کے قائم مقام ہے، دو مردوں کے اور چار عورتوں کے قائم مقام گواہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے تھوڑی سی وفا بھی کی نا، حضور نے انہیں زمانے میں ممتاز کر دیا۔ جس نے جس لیول کی بات کی حضور نے انہیں اتنا نواز دیا، حضور نے اتنا عطا کر دیا، حضور نے بے حساب و کتاب عطا کر دیا۔ یہ تو حضور کا فیض ہے، یہ تو حضور کی محبت ہے۔